بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک دنیا ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک شخص کی 500 سال عبادت کا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمدی میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں، سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا۔ وہاں انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اگا دیا جس سے بڑے انار اس کو ملنے لگے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا، ساری دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی عبادت میں گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میری خواہش ہے جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں۔ میرے بدن کو تو تا قیامت محفوظ رکھنا تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے۔ اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑا، ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میرے دلجوئی کے لیے یہی کہہ دیتے کہ تیرے نمازوں، تیرے روزوں، تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا، بلکہ اس قدر عبادت و ریاضت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، گویا میری عبادت بیکار ہو گئی۔ اللہ رب العزت جو دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا، اسے بجائے جنت کے طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو، جہاں پر اس کو جہنم کی آگ کی تپش شدت محسوس ہو۔ فرشتے نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں بھیج دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بلبلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اس اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑ کے آیا، اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تجھے ملے گا مگر اس کی قیمت۔ عابد نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ جواب ملا، 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا، پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں۔ اپنی عبادت دیکھ کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، اس کو واپس لاؤ۔ فرشتوں نے اسے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو نے پانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں 500 سال تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگایا تھا، اس کا 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو اس نے دنیا میں پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس لیے ان کا حساب دے۔ ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھے صحت دی،
دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔ ان نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے نوافل لے کر آیا ہے۔ تو 500 سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے تجھے طاقت و ہمت عطا کی تھی۔ اس طاقت کے بدلے کتنی عبادت تیرے پاس ہے۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا، آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تو نے جو کچھ کہا ہے وہ سب ہماری مہربانی سے کیا ہے، بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا، اگر کچھ کیا ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد درس گیا، بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے کہ 500 سال کی عبادت کرے، بس ایک کٹورا پانی لے۔ اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کا فضل و کرم سمجھے، اس سے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی۔ آپ نے دیکھا 500 سال کی عبادت دھری کی دھری گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار دیا گیا۔